السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ وضو ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، وضو میں ہمارے کیا کیا چیزیں فرض ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھو، ہمیں اسلام کی چھوٹی چیزوں کو ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ اسلام ہماری ایک بقوٹی ہے، اسے ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، کوئی چیز بغیر سیکھے آپ نہیں اچھی طرح عمل کر سکتے اس پہ۔ آپ سوچیں کہ ہم بغیر سیکھے یہ سارے کام سمجھ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایک بڑھئی کا بھی کام سیکھنے جائیں گے تو بھی آپ کو سیکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ بغیر سیکھے آپ کوئی فرنیچر کو کوئی کام میں نہیں لا سکتے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنا پڑتی ہیں۔ ہم لوگ یہ عام طور پر کہتے رہتے ہیں کہ اسلام یہ ہمارے گھر کی چیز ہے، یہ ہمارے گھر کی چیز ہے، اس کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، سیکھیں گے پھر ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ہمارا جو عمل ہوگا نا وہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ میرے بھائی، ابھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، بھول چوک میں، مطلب جس طریقے سے لوگ وضو کرتے چلے آ رہے ہیں ہم بھی اسی طریقے سے وضو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، کتنی سنتیں ہیں۔ عام طور پہ ہمیں وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو، اسلام ایک فوج کی طریقے سے، جب فوج میں کوئی آتا ہے یا کوئی فارم بھرتا ہے فوج کے لیے تو کیا کرتا ہے، اسے سب سے پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر اسے میدان میں لا کے کھڑا کرا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی یہ اسلام ہے۔ اس کو پہلے سیکھیں پھر اس کے بعد عمل کریں۔ تو زیادہ ٹائم ہم آپ کا نہیں لیں گے، کیونکہ عام طور پہ یہ ساری چیزیں آدمی کوئی ٹائم نہیں دے کے سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں سیکھ پاتا ٹائم دے کے۔ تو آج کل ہم کہیں گے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یہ بہت ہی اچھا ایک اہم رول ادا کر رہا ہے۔ مطلب اسلام کی جو ایک بات ہے یا کچھ بیان ہے یا کچھ اور بھی باتیں ہیں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور آپ لوگ اسے سن بھی رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کا اہم رول ہے جو یوٹیوب کا دینا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بے حیائی بھی بہت پھیلی ہے، لوگ الٹے سیدھے ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، گندے سندے ویڈیو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو، اس سے کچھ تو فائدہ ہے۔ اس سے کیا ہے کہ اسلام کی باتیں، شریعت کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں آپ بآسانی کے ساتھ۔ پہلے کیا تھا کہ ہمارا میڈیا تھا، جو ہمارا ایک میڈیا ہوتا تھا وہ ایک کیا کرتا تھا، سیمت خبروں کو دکھاتا تھا، اس میں بھی بے حیائی پہلے پھیلتی تھی۔ لیکن اب بے حیائی زیادہ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہے۔ تو یہ ایک بہت اللہ کا شکر ہے جو ہمیں ایک سوشل میڈیا ملا ہے۔ اس کے ذریعے بہت سے لوگ اسلام کی بہت سی باتوں کو جاننا چاہ رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہر وقت سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے جو ہمیں یہ سوشل میڈیا کا استعمال ملا۔ تو ہم بتانے جا رہے تھے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں۔ سب سے پہلی چیز جان لیجئے، ابھی دیکھو کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ وضو میں کتنے فرض ہیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ 4 کون کون سے؟ نمبر 1 ہے ہمارا پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا کا پورا چہرہ دھونا اچھی طریقے سے۔ یہ ایک فرض ہو گیا۔ اب جو دوسرا ہمارا فرض ہے وضو میں وہ ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ کوہنیوں سمیت سے مطلب ہے کہ کوہنیوں کے اوپر تک کا حصہ دھلنا۔ یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ اب ہمارا آ گیا تیسرا فرض کیا ہے؟ چوتھائی سر مطلب آدھے سر کا ایک مسح کرنا۔ یہ ہمارا تیسرا فرض ہو گیا۔ اب جو ہمارا چوتھا فرض ہے وہ ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھلنا۔ یہ ہمارے فرض ہیں 4۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہم لوگ وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ کیا ہے؟ میرے بھائی، یہ سنت چیز ہے۔ مسواک کرنا، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں سنت کہلاتی ہیں۔ تو پورا وضو کس طریقے سے کریں؟ اب ہمیں تو وضو کے فرائض پتہ لگ گئے، لیکن ہم وضو کس طریقے سے کریں؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے
اور یہ باتیں آپ لوگوں تک بہت اچھی طرح پہنچ سکتی ہیں، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک ڈیجیٹل ہمارا بھی زمانہ ہے کہ ٹوٹیوں سے ہم لوگوں کا وضو شروع ہو چکا ہے، جو عام طور پر سبھی مسجدوں میں ٹوٹیاں لگی ملتی ہیں۔ اس سے ہم کس طریقے سے وضو کریں؟ سب سے پہلے دیکھیں، ہم وضو کی نیت کر لیں کہ نیت ہماری یہی ہوتی ہے عام طور پہ کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا قرآن پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے نیت کر لی، اب ہم بیٹھ گئے وضو کرنے کے لیے، تو ہم نے بسم اللہ کر کے اپنے ہاتھ دونوں دھل لیے، اور اگر مسواک ہے ہمارے پاس تو ہم نے مسواک کر لی۔ اگر مسواک نہیں ہے تو یہ شہادت کی انگلی سے اپنے دانتوں میں خلال کرنا ہے، خلال کرنے کے بعد کلی کر لینا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دونوں دھلنا ہے، پھر مسواک کرنا ہے۔ مسواک کرنے کے بعد پھر ہمیں اپنے ہاتھوں کو دھلنا، پھر مسواک کو دھلنا، پھر رکھ دیا۔ اب ہمارا آگے کلی کرنا۔ دیکھیں 3 بار ہمیں کلی کرنا ترتیب سے، وضو اس طریقے سے کریں۔ تو ہم نے جب کلی کرنا ہے تو ہمیں پانی اس طریقے سے لینا ہے ٹوٹیوں سے کہ ہمارا زیادہ پانی نہ پھکے۔ ہمیں اس والے الٹے ہاتھ سے ٹوٹی کو کھولنا ہے، اور جو دائنے ہاتھ میں جو پانی آئے بس فوراً اپنی ٹوٹی کو بند کر دی اور منہ میں کلی کر لی۔ اس لیے اس طریقے سے خوب بھر کے 3 بار کلی کریں گے اور تینوں بار اپنی ٹوٹیوں کو بند کر دیں گے، کیونکہ پانی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پانی اس قدر پھینکا جا رہا ہے، کس طریقے سے لوگ وضو کرتے ٹائم پانی کی بے حرمتی اور بے ادبی ہوتی ہے، اللہ ہم لوگوں کو اس سے بچائے۔ اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جانوروں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہم نے ٹوٹی بند کر لی۔ اب اسی طریقے سے ہمیں پھر ٹوٹی کو کھولنا ہے، اور پھر اپنے چلو میں پانی لینا اور ناک کی نرم ہڈی ہے یہاں تک پہنچانا ہے۔ زیادہ تیزی کے ساتھ بھی نہیں سڑکیں گے کہ جو ہمارا پانی حلق اور ناک کے راستے سے حلق میں چلا جائے، اس سے آپ کو ہی تکلیف ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم صحیح طریقے سے کریں، نہ زیادہ ویسا نہ زیادہ ایسا۔ تو اب جو ہمارا ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا تھا وہ بھی پہنچا لینا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، 3 مرتبہ اسی طریقے سے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا یہاں تک۔ اب اس کے بعد آ گیا ہمیں اب اپنا پورا چہرہ دھلنا ہے، ایک کان ادھر پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ادھر ایک کان سے دوسرے کان تک پورا چہرہ بہت اچھی طریقے سے دھلنا ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے، ٹوٹی کھولی، ٹوٹی کھولنے کے بعد دونوں ہاتھوں میں پانی لیا اور جلدی سے کر کے پورے چہرے کو اچھی طریقے سے مسل لینا۔ پھر ٹوٹی کو فوراً نہیں بند کر دینا، کیونکہ پانی نہیں پھینکنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہمیں 3 بار اپنے چہرے کے اوپر ڈالنا ہے، تو ہمارا ایک فرض پورا ہو جائے گا۔ اب دوسرا فرض آ جاتا ہمارا کوہنیوں سمیت دھلنا۔ تو اس کو اس طریقے سے کریں کہ اپنی ٹوٹی کو الٹے ہاتھ سے کھولیں اور دائنے ہاتھ میں چلو بنائیں، اس سے اس طریقے سے پانی ڈالیں۔ پانی ڈالنے کے بعد جو اس طریقے سے ایسے پانی گرے گا، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے بالوں کی ایک طرف گراوٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو مسل لینا، کونیوں سے اوپر تک دھلنا۔ اگر آپ نے یہاں تک دھلا اور یہ کونیاں سوکھی رہ گئیں تو پھر آپ کے وضو کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس طریقے سے ہمیں وضو کرنا ہے۔ تو ہمیں دونوں ہاتھ کو دھل لینا ہے 3 بار کر کے، یہ ہمارا دوسرا فرض ہو جائے گا۔ پھر ہمارا تیسرا فرض وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ تو ہمیں مسح کس طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ہاتھ بھگونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں خود بخود تری لگی ہو، لیکن اگر نہ بھی لگی تب بھی اپنے ہاتھوں کو ذرا سا بھگو لیا، تر کر لیا اور ٹوٹی کو بند کر دیا۔ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے، یہ ہمارے آدھے سر کا مسح ہو جائے گا اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، یہ جو ہمارے انگوٹھے بچتے ہیں اس کو کانوں میں اس طریقے سے لگا لینا ہے، کانوں میں اس کو اس طریقے سے لگا لینا۔ اب یہ شہادت کی انگلی سے ہمیں اپنے کانوں کا بھی خلال کر لینا ہے۔ پھر ہمیں ہماری یہ ہتھیلی بچتی ادھر کا جو ہماری تری ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے ہمیں کر لینا، تو ہمارا اس طریقے سے چوتھائی سر کا پورا مسح ہو جائے، گردن کا مسح۔ لیکن سامنے فرنٹ کی جو گردن ہوتی ہے اس کا ہمیں مسح نہیں کرنا، یہ حرام ہے۔ تو میرے بھائی کس طریقے سے کرنا ہے، اس طریقے سے ایسے لے گئے اور یہاں تلک، اور اس کے بعد یوں ایسے واپس لیا ہے، یہاں یہ سائڈوں سے مسح کر لیا۔ اب اس کے بعد ہماری جو بچی یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا، اس سے ہمیں کانوں کے اوپر کا اور اس سے ہمیں کانوں کے اندر کا، باقی ہماری ہتھیلی بچی اس سے یہاں کا،
یہ ہمارا مسا ہو گیا۔ گردن کا سامنے کا مسا کرنا منع ہے، لوگ بٹنے وٹنے توڑا کے مسا کرنے لگتے ہیں، یہ ایسا کرنا بالکل ہی غلط ہے۔ اب ہمارا جو چوتھا فرض رہ گیا وہ فرض یہی ہے کہ ہم اپنے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھلیں، مطلب ٹخنوں سے اوپر، اور انگلیوں میں خلال ضرور کر لیں، انگلیوں میں، تاکہ پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے۔ جب ہم اس طریقے سے وضو کریں گے کہ چیزوں کو سیکھ کر، تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے میرے بھائی۔ اور یہ اسلام نے کیوں یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، مطلب اس طریقے سے وضو کرنا، اس کا ریزن بھی ہم آپ لوگوں کو بتلائیں گے کہ ہم اس کی مطلب اس سے کیا کیا فائدے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم آپ لوگوں کو بھی بتلائیں گے ایک دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔